بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں سورۃ الشعراء کے بقیہ آیات کی تلاوت سماعت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء علیہ السلام اور ان کی اقوام کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی کی اور ان کے ساتھ انہوں نے ایذا رسانی کا معاملہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان اقوام کا ذکر کر کے ان کا انجام بھی بیان فرمایا، اور پھر خاص طور پر کفار قریش کو اور ان کی روش پر چلنے والے تمام لوگوں کو اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش اور اپنے زمانے میں ان تمام لوگوں کے احوال میں مسلسل غور کریں، سفر کریں، اور سفر کے دوران بھی غور و فکر کریں کہ کہاں کہاں کس کس طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف سے گرفت آئی، اور وہ تمام لوگ کہ جو اپنے اپنے وقت میں بڑے طاقتور تھے اور انہیں اللہ نے ہر طرح سے سہولتیں عطا فرمائیں، جسمانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، خاندانی اعتبار سے بھی ہر طرح کی قوتوں سے انہیں لبریز فرمایا، لیکن اس کے باوجود وہ نافرمانیوں پر اتر آئے، نافرمان رہے، سرکش بنے رہے، تو اس کے بعد اپنی تمام تر دولت کے باوجود وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اور اللہ رب العالمین کی جب گرفت آئی تو وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئے۔ آج کی تلاوت میں ناظرین جو ہم نے آیات سماعت کی ہیں ان میں بھی کئی اقوام کا ذکر آیا ہے۔ اگر ہم ابتدائی طور پہ نظر ڈالیں تو کذبت عاد المرسلین، یہ بالکل آج کی تلاوت کی ابتدا ہے کہ جس میں فرمایا کہ قوم عاد نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ یہاں پر ایک بات خاص طور پر ناظرین قابل غور ہے کہ اللہ رب العالمین المرسلین فرمایا کہ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے صرف ایک رسول حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن اللہ نے المرسلین کہہ کر رسولوں کو جھٹلانے کی بات کی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ ایک رسول کا جھٹلانا بھی تمام رسولوں کو جھٹلانے ہی کے حکم میں ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کا ذکر فرمایا اور اشارہ دے دیا کہ انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا، لیکن دراصل انہوں نے اس طرح سے تمام رسولوں کی تکذیب کی، اور پھر اللہ نے ان تمام باتوں کے بعد پھر مزید آگے اس طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کس طرح سے تبلیغ فرمائی اور کس طرح سے انہیں ایک ایک بات کی تنبیہ فرمائی۔ خاص طور پر قوم عاد کا ایک مشغلہ تھا کہ وہ ہر بلند و بالا جگہ پر یا کسی بھی نمایاں مقام پر کچھ نہ کچھ وہ تعمیر کیا کرتے تھے۔ انہیں اپنا پیسہ لگانے کا بہت شوق تھا، تعمیرات کا بڑا شوق تھا، اور یادگار کے طور پر، یعنی کہ اس سے انہیں کوئی خاص فائدہ ہو نہ ہو، اولاد کو کوئی فائدہ ہو نہ ہو، یہاں رہیں نہ رہیں، لیکن انہیں بس اپنی کوئی نہ کوئی ناظرین یادگار تعمیر کرنے کا ایک بڑا شوق تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام انہیں تنبیہ کرتے ہیں اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ کیا تم ہر اونچے مقام پر کوئی نہ کوئی بے فائدہ یادگار بنا لیتے ہو، یعنی یہی تمہارا مشغلہ ہے، جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرتے، اور محض تعمیرات کر کے اپنے لیے یادگاریں چھوڑتے ہو، اور تعمیرات کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کے اندر صرف اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا، جیسے کہ کچھ ایسی چیزیں بنا لینا کہ جس کا نہ اپنے آپ کو کوئی فائدہ ہو نہ دوسروں کو کوئی فائدہ ہو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور اپنی رہائش کے لیے بناتے ہو مضبوط محلات، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ رہو گے ان میں، تو ہمیشہ رہنا بھی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ان اتنے بڑے بڑے مضبوط محلات اور نہ مسلسل ان میں مشغول رہنے کا کوئی فائدہ ہے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کا ایک بہت سارا حصہ تعمیرات میں لگا دیتے ہیں، یعنی عبادات اگر ان کی زندگی کا تجزیہ کریں تو شاید عبادات اور اطاعت میں ان کا وقت کم صرف ہوا ہوگا، تعمیرات میں ان کا ٹائم زیادہ لگا ہوگا۔ تعمیرات کا ایک شوق ہوتا ہے، ایک گھر، دو، تین، چار، اور پھر ہر گھر کئی کمروں پر، کئی جناب رقبوں پر مشتمل، اور پھر اس پر خوب توجہ دینا، ایک ایک چیز کو جناب مینٹین کرنا، اس کے لیے اس کے اندر انفرادیت لے کر آنا، یہ انسان کی دلچسپی ہمیں نظر آتی ہے۔ اگرچہ اسلام میں کوئی اس کی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ جس کو حرام کا درجہ دیا جائے، لیکن اگر اس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو رہا ہے، غافل ہو رہا ہے، وہ انہی چیزوں میں اس کی زندگی کا بیشتر وقت صرف ہو رہا ہے، تو ہمیں قرآن کی ان آیتوں میں ضرور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نزدیک کوئی ایسا محبوب مشغلہ نہیں ہے، کوئی ایسا پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ انسان اسی میں لگا رہے۔ اور پھر ان کی مزید بھی کچھ
ایسے سلوک پر تنبیہ فرمائی گئی کہ جو سلوک نہیں تھا بلکہ دراصل بدسلوکی تھی کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم گرفت کرتے ہو تو ظلم ڈھاتے ہو. یہ ظلم بھی بہت زیادہ کرتے تھے، ایک طرف تعمیراتی کاموں میں دلچسپی تو دوسری طرف لوگوں پر قہر بن کر برسنا اور لوگوں پر ظلم کرنا، کسی کی معمولی غلطی پر بھی اس کی خوب گرفت کرنا. اور شاید کہ دولت کے آنے کے بعد یا کچھ منصب آنے کے بعد انسان کی کچھ ایسی طبیعت بھی بن جاتی ہے کہ وہ پھر اپنے سے ماتحت افراد پر یا اپنے سے بہت کمتر لوگوں پر بہت زیادہ برسنے کی اس کی طبیعت بن جاتی ہے. تو یہی کچھ اسی طرح کا امتزاج تھا قوم عاد میں. حضرت ہود انہیں ایک ایک بات پر تنبیہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہیں کہ وہ مسلسل مخالف ہو گئے ہیں. کہتے ہیں قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، آپ نصیحت کریں یا نہ کریں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جی، ہمارے لیے برابر ہے کہ آپ ہمیں کچھ کہیں نہ کہیں. ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو ہمارے گزشتہ لوگوں سے شوق ہمارا چلا آ رہا ہے، ہم اسی طرح بڑے بڑے مکان بناتے رہیں گے. یہ ان لوگوں کا جواب ہے. اللہ کے نبی انہیں اصل کاموں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو بس انہی کاموں میں لگے رہیں گے، ہمارا کام تعمیرات کرنا ہے، یادگاریں بنانا ہے، جگہ جگہ اپنے نام کی ہم نے تختی لگانی ہے. لگے کہ کوئی گزرے تو ہمیں یاد کرے کہ ہم یہاں پہ رہ چکے ہیں، ہم یہاں سے گزرے ہیں. یعنی ہر شہر میں ہمارا کوئی نہ کوئی علاقہ یا گھر پایا جائے، ہر علاقے میں ہماری کوئی یادگار ہو. یہ بھی لوگوں میں اس طرح کے شوق ہوتے ہیں کہ وہ پیسہ زیادہ سے زیادہ زمین پر انویسٹ کرتے ہیں، لیکن زمین کے نیچے بھی جانا ہے اس کی فکر کم رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے اسی طرف توجہ دلائی. پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے. انہوں نے بھی جھٹلایا حضرت صالح علیہ السلام کو. ان کی قوم کی جو خاص دلچسپی تھی وہ پہاڑوں میں مکانات بنانے کی، پہاڑوں کو تراشنا، اس میں راستے بنانا اور بڑے بڑے خوبصورت مکان یہ ان کی دلچسپی کا سامان تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اس پہ تنبیہات فرمائی ہیں. اور لیکن ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو پھر ہم مانیں. حضرت صالح علیہ السلام نے پھر انہیں ایک اونٹنی کا معجزہ دکھایا اور ایک روایت کے مطابق کہ یہ معجزہ ان کا ہی مطالبہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکالیں، وہ اونٹنی ہمارے سامنے نکلے اور اس رنگت کی ہو اور پھر اس طرح سے ایک بچہ جنے تو ہم ایمان لائیں گے. یعنی کفار کا ایک اپنا مزاج ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں تو ایسے شرطیں لگاتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ان کا ایمان جیسے دین کی ضرورت ہے. حالانکہ اللہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے کل کی نشست میں بھی، اللہ بے نیاز ہے، اس کا دین بے نیاز ہے، اللہ کے پیغمبر بے نیاز ہے، لیکن ان کی اپنی بھلائی کی بات ہو رہی ہے مگر شرطیں ایسے لگا رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبیوں کو ان کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ جی یہ شرط ہے اور یہ شرط ہے. لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے جب اس اونٹنی کا معجزہ انہیں دکھا دیا، پہاڑ ایک شق ہوا اور ایک اونٹنی نکل آئی. اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جس کو ناقۃ اللہ و سقیاھا بھی قرآن نے کہا ہے. یہاں پر بھی اس ناقہ کا آج کی تلاوت میں ذکر آیا کہ حضرت صالح کہتے ہیں ھذہ ناقۃ لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی کنویں سے. ایک کنواں تھا جہاں پہ ساری قوم پانی بھرتی تھی، ایک دن فرمایا کہ اس کی باری ہے اور ایک دن ساری قوم کی باری ہے. اور وہ لوگ بس زیادہ نہیں چل پائے، ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کو کوئی چھوئے گا نہیں، اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر وہ لوگ زیادہ برداشت نہ کر پائے اور اس کو نقصان پہنچایا، اس کے پاؤں کے نچلے حصے کو کاٹ دیا اور بالآخر پھر ان پر عذاب آ گیا اور وہ قوم تباہ ہو گئی. تو معجزہ طلب کرنا یہ دراصل ان کی سمجھ لیں کہ تباہی کا آغاز تھا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے مقابلے پر اترا ہے نا، چیلنج کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو. یہاں تو وہ عاجزی، وہ انکسار چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا کہ اگر میرے رسول نے کہا ہے سچ کہا ہے. یہاں پر وہ تصدیق کا جذبہ چاہیے کہ پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کیسی بلندیاں عطا فرماتا ہے. لیکن یہ بالکل برعکس معاملہ ہے. یہ جن اقوام کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پھر اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے. انہیں ان کی بدعمالیوں پہ حضرت لوط تنبیہ کر رہے ہیں مگر انہیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، کیوں روکا جا رہا ہے ہمیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں بھائی ہم جیسے چل رہے ہیں ہمیں چلنے دیا جائے، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی منع کرنے والا نہ ہو، تو بس ہم جس طرح چاہ رہے ہیں ہمیں. اچھا، اور دوسرا مزاج ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی روکے تو ہم اسے روکیں گے. یعنی حتیٰ کہ دھمکیاں تک انہوں نے دی ہیں نبیوں کو جو قرآن نے بتائی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو کہتے ہیں کہ آپ رک جائیں ورنہ پھر ہم آپ کو سنسار کر دیں گے. یا نوح لتکونن من المرجومین، ہم آپ کو سنسار کریں گے، پتھر ماریں گے. لوط علیہ السلام سے کہتے ہیں لئن لم تنتہی یا لوط، اے لوط اگر آپ باز نہیں آئے، لتکونن من المخرجین، تو آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. یعنی بجائے اس کے کہ عاجزی کریں، آپ کے بھلائی کی بات ہو رہی ہے، آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب دلیل کا جواب دلیل سے نہ ہو تو پھر اسی طرح دھمکیوں پر اتر آتے. اور یہ ہر زمانے میں اس مزاج کے لوگوں کا یہی رویہ رہا ہے کہ وہ اسی طرح سے پھر اپنے آپ کو چلاتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں اور ان کے پاس ظاہر ہے کہ دلیل نہیں ہوتی. تو
تو بالآخر پھر تباہی کی طرف وہ جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی گرفت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ قرآن نے حضرت شعیب کی قوم کا ذکر بعض جگہوں پہ قوم مدین کے طور پہ کیا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا۔ لیکن یہاں جو آج ناظرین تلاوت کیا گیا اس میں اصحاب الایکہ فرمایا، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں، اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین ایک ہی قوم ہے۔ بعض نے فرمایا کہ الگ الگ قومیں ہیں لیکن اتنی قریب قریب رہتی تھی تو حضرت شعیب ہی کو دونوں کی طرف بھیجا گیا۔ دونوں قومیں تجارت پیشہ تھی، اور عام طور پہ تجارت پیشہ لوگوں میں ایک چیز جو در آتی ہے وہ ناپ تول میں کمی ہے۔ حضرت شعیب نے زیادہ تر اسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تجارت کرو تو دیانت داری سے کرو، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کرو۔ لیکن یہ لوگ بہرحال ناپ تول میں کمی کرتے تھے، زیادہ منافع کے چکر میں کم تول کر اور پھر زیادہ پیسے بنانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ بظاہر یہ ایک خرابی ہے لیکن اس میں ہر دور کی اس خرابی کی طرف اشارہ ہے کہ جو بزنس میں آ جائے، مال کمانے میں کوئی بھی خرابی آ جائے، حضرت شعیب نے گویا کہ اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور ہمیں اللہ نے یہ آیتیں بیان کر کے ہمیں بھی ان خرابیوں سے بچنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یعنی آج کا کوئی تاجر اگر کہے کہ نہیں جی میں تو ناپ تول کا معاملہ ہی نہیں ہے، میرا تو آن لائن بزنس ہے، اس میں سے ناپ تول کا مسئلہ نہیں، لیکن اس آن لائن میں جو آپ درمیان میں اگر کچھ ایسی گڑبڑ کر رہے ہیں تو وہ تمام کی تمام اسی پر قیاس کرتے رہیے کہ حضرت اللہ کے نبی جب روک رہے ہیں تو پھر ہر اس بات سے رکنا ہے کہ جس کی وجہ سے مال حلال سے حرام کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب لقمہ حرام جسم میں جاتا ہے تو آقا دو عالم کا یہ ارشاد یاد رکھیے گا کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس جسم نے لقمہ حرام سے پرورش پائی ہے۔ تو یہ تمام آیات میں ہمیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ اور سورۃ الشعراء کے اختتام پر جب ہم ناظرین آج کی تلاوت میں پہنچے ہیں تو اس میں اللہ نے قرآن کا ذکر فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے جو روح الامین لے کر اترے ہیں، اور کہاں لے کر اترے؟ علی قلبک، اے محبوب آپ کے قلب انور پر۔ یعنی پہاڑوں پہ یہ کلام پیش کیا گیا، زمین پہ، آسمانوں پہ، سب نے معذرت کر لی۔ واحد ایک چیز ایسی کہ جس نے اس امانت کو اٹھایا، قلب پاک محمد مصطفیٰ ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر۔ تو ایک تو یہ بات بہت اہم ہے کہ آقا دو عالم نے قرآن کے سارے بوجھ کو اٹھا لیا اور امت کے لیے آسان فرما دیا۔ آج امت میں لوگ حفظ کر لیتے ہیں، آقا دو عالم کا صدقہ ہے، آقا دو عالم کی برکت ہے۔ اور اس میں ناظرین آگے چل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی مقامات و مراتب بتائے گئے ہیں، اور الشعراء کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اور آج کی تلاوت میں سورۃ النمل کی بھی کچھ آیات پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سورۃ الشعراء کی اختتامی چند باتوں کا اور سورۃ النمل کا جو اب آج آغاز ہو چکا ہے لیکن اس کا تعارف اور اس کی آیات کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں ہم شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام آیات بینات کا فہم اور ان کا نور عطا فرمائے، نور ایمان عطا فرمائے، اور اس پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔